بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق الہیہ کو اپنائیے کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اخلاق الہی کیا ہے اور اخلاق الہی کو آپ نے اپنانا کیسے ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی اس پہلو کو آپ سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ الف بین قلوبکم، اللہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ جیسی نعمت کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ الف بین قلوبکم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور جو پریشانیوں کا دور ہے، نفرتوں کا دور ہے، منافرتوں کا دور ہے، دشمنیوں کا دور ہے اور ناامنی و بے سکونی کا دور ہے، اس دور میں اگر ہم اسی پہلو کو لیں کہ اللہ نے جناب پیغمبر اکرم کو کیوں بھیجا، تو وہ بھیجا ہے الف بین قلوبکم، تاکہ آپ کے دل اس پیغمبر کی آمد کے ذریعے سے محبتوں میں ڈھل جائیں۔ پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم دوسروں کی محبت اپنے دلوں میں سجائیں، اور اگر کہیں نفرت ہے، جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر کسی کی نفرت آپ کے دل میں ہے تو پہلے اس نفرت کو باہر پھینک دیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی نفرتیں اپنے دل سے باہر پھینک دے۔ لہذا پہلا کام یہ ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال فرمایا ہے، اس کام کو اپنائیں اور بھائی چارہ قائم کریں۔ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہوگی، سنت خدا بھی ہوگی، لہذا اس کے لیے جتنی کوئی کوشش کرے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ جناب امیر المومنین آخری وصیت میں فرماتے ہیں کہ عام نماز روزے سے بھی یہ اتصال، یہ ایک دوسرے کو جوڑنا افضل ہے۔ بہرحال اخلاق الہیہ کیا ہیں؟ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں چند موارد ایسے پیش کیے ہیں۔ مثلا اگر آپ خطبہ نمبر 154 دیکھیے، جناب امیر المومنین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع پہ گفتگو فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے، نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم اس عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اور آپ اس کوتاہی کا حل جانتے ہیں تو آپ امر بالمعروف کیجئے، یعنی نیکیوں کا حکم دیجئے۔ اور امیر المومنین خطبہ 154 میں یہ جو الفاظ ہیں امام فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق الہی کیا ہے؟ اخلاق الہی ہے کہ آپ کو نیکیوں کا حکم وہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی وہ آیات ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے عدل کا، احسان کا اور ذی القربیٰ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا اور ان کو صدقہ و خیرات دینے کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ روکتا ہے عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحاشی سے، غلطیوں سے اور بغاوتوں سے اللہ روکتا ہے۔ گویا امیر المومنین یا اس خطبہ میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی کہیں ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو فحشاء و منکر و بغی ہو رہی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بھی ان افراد کو روکیں، اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کی طرح آپ بھی اچھائیوں کا حکم دیں، ان میں سر فہرست عدل و احسان و ایتاء ذی القربیٰ۔ بہرحال یہ ہے اخلاق الہی۔ ایک پہلو جو مجھے بہت پسند ہے، جناب امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مالک جہاں میں آپ کو بھیج رہا ہوں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ امیر المومنین کا ایک عجیب اور عظیم جملہ ہے کہ جس کو انگریزوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی پیش کیا ہے، اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق، کہ جن کی طرف میں بھیج رہا ہوں وہ یا تیرے دینی بھائی ہیں یا مخلوق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ اب یہ جملہ ہے ہمارے اس موضوع کے لیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَآتِهِم مِّنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَن يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، کہ مالک تم ان سے اسی طرح عفو در گزر سے کام لینا
جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں آپ بھی اخلاق الہیہ کو اپنائیے اور عفو درگزر سے کام لیجئے۔ کوئی جان بوجھ کر یا بھولے بھٹکے سے غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو معاف کرنا اور اس سے درگزر کرنا یہ اخلاق الہیہ میں سے ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حکمت 222 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من اشرف اعمال الکریم غفلتہ اما یعلم، بلند انسان کے بہترین افعال میں سے یہ ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص اپنا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ میرا اخلاقی مقام کیا ہے تو وہ اس فرمان کو ترازو بنا سکتا ہے، میزان بنا کے خود کو پرکھ سکتا ہے کہ میں اخلاق کے کس مقام پر ہوں۔ من اشرف اعمال الکریم، بلند انسان کے بہترین افعال و اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا ہے۔ غفلتہ اما یعلم، کسی کی غلطی سے آگاہ ہے تو یوں غافل رہتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اب میں نہیں جانا چاہتا واقعات ان بزرگان کے جنہوں نے پردے ڈالے تو کیسے پردے ڈالے، ساری زندگی کسی کو نہیں بتلایا، خود ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں لیکن انہوں نے دوسروں کی زیادتیاں جو ان پر ہوئی تھیں وہ بھی دنیا والوں کو نہیں بتلائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے، وہ ستار العیوب ہے کہ وہ پردے ڈالتا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں ہی فرماتے اتنے بعض اوقات پردے ڈالتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے۔ لہذا اس خلق الہی کو اپنائیے، یعنی دوسروں پہ پردے ڈالتے رہیے۔ جب ہم پردے ڈالیں گے تو وہ بھی ہمارے پھر غلطیوں پہ پردے ڈالتا رہے گا۔ یہ ہیں چند وہ موارد جو جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں اخلاق الہیہ کو اپنائیے۔ ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری غلطی کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، لیکن اگر کسی کی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے ہمارے سامنے تو ہمیں بھی وہی کچھ چاہیے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ان اخلاق الہیہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرنے اور امر بالمعروف کے فریضے کے ذریعے سے اس نیکی کی انجام دہی کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پردے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا پردے ڈالنے والا ہے۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں ایک چیز اللہ سے لے لو، ایک چیز اللہ کے رسول سے لے لو اور ایک چیز اپنے امام سے لے لو۔ جو چیز جناب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ پردے ڈالنا لے لو کہ آپ اس کے سامنے گناہ کرتے ہو، وہ آپ کے گناہوں کو چھپاتا ہے بلکہ انتظار کرتا ہے کہ آپ معافی مانگیں۔ مدارات الناس، رسول اللہ سے لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کو لے لو، اور امام سے جو چیز لینی ہے مشکلات میں اور مصائب میں صبر و حوصلہ جو ہے وہ امام سے لے لو۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر خدا سے، رسول اللہ سے، ائمہ ہدیٰ سے وہ سیرت سیکھ لیں اور وہ رہنمائیاں اور وہ اخلاق اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو اپنی زندگی بھی سکون میں گزرے گی اور ہمارے ذریعے سے کسی اور کو بھی دکھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس جملے کو، ایک ہی جملے کو لے لیجئے کہ آیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے ہم سے غلطی ہو تو چاہتے ہیں وہ دوسرا معاف کر دے، اور کیا ہم بھی پردے ڈالتے ہیں یا نہیں؟ پروردگار ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔